آئیے ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جو وقت سے بھی پرانا ہے۔ یہ صرف کسی ایک رسم کی کہانی نہیں، بلکہ یہ انسان کی اپنی روح کو کھوجنے کی ایک لمبی، بہت لمبی داستان ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں روزہ بھوک اور پیاس کا ہی تو نام ہے نا؟ لیکن ذرا سوچئے، ایک انسان ہے بالکل اکیلا، پیاس بھی لگی ہے اور پانی بھی سامنے ہے، اس سے کوئی نہیں دیکھ رہا، پھر بھی وہ ایک گھونٹ تک نہیں پیتا۔ آخر کیوں؟ اسی سوال کے جواب میں روزے کا اصل راز چھپا ہے، اور آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو یہ بات صرف چند گھنٹوں کی بھوک پیاس کی تو بالکل نہیں ہے، یہ تو ہزاروں سالوں پر پھیلی ہوئی ایک خاموش جنگ کی کہانی ہے۔ وہ جنگ جو انسان نے اپنے اندر لڑی، اپنے نفس کو پہچاننے کے لیے، اپنی خواہشوں کو قابو کرنے کے لیے اور اپنے رب کے قریب، بہت قریب ہونے کے لیے۔ تو پھر پہلا انسانی امتحان، چلیے اس سفر کی شروعات کہاں سے ہوئی، اس روحانی ڈسپلن کی جڑیں کہاں ہیں؟ اس کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا ہوگا، انسانیت کی کہانی کے بالکل شروع میں۔ حیران کی بات ہے کہ روزے کا تصور جنت سے شروع ہوتا ہے۔ اب جنت میں تو نہ بھوک تھی نہ پیاس، سب کچھ تو تھا وہاں، تو پھر ایک چیز سے روکا کیوں گیا؟ بس یہی روزے کا سب سے بڑا سبق ہے۔ روزہ ضرورت چھوڑنے کا نام نہیں، کیونکہ وہاں تو کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، یہ خواہش کو قابو کرنے کا نام ہے۔ دیکھیے، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ہر چیز کی آزادی تھی، لیکن ایک حد تھی، صرف ایک درخت، اور یہی امتحان تھا۔ کیا انسان اپنی ایک خواہش کو اپنے رب کے حکم کے آگے قربان کر سکتا ہے؟ جب غلطی ہوئی اور وہ زمین پر آئے تو توبہ کا راستہ بھی اسی ضبط نفس سے نکلا، یعنی روزے سے۔ روایت بتاتی ہے کہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے رکھے گئے، اور یہ کتنا دلچسپ ہے کہ ان روزوں سے جسم تو شاید کمزور ہوا ہوگا، لیکن روح کو بے پناہ طاقت ملی، اور یہی تھا زمین پر انسان کا پہلا روزہ۔ پیغمبروں کی میراث، تو یہ عمل یہاں رکا نہیں، بلکہ یہ ایک میراث بن گیا، ایک ایسی امانت جو ایک نبی سے دوسرے نبی تک پہنچتی رہی۔ ذرا سوچیں وہ منظر، طوفان تھم چکا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر آ لگی ہے، اور ایک نئی دنیا، ایک نئی زندگی سامنے ہے۔ اس عظیم نجات پر شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ ایک روزہ۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب مشکل ٹل جائے تب اپنے رب کو اور بھی زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، اور وہ عبادت میں توازن کی ایک ایسی مثال قائم کرتے ہیں جو آج بھی سب سے بہترین مانی جاتی ہے۔ ایک دن روزہ، ایک دن نہیں، اسے صوم داؤدی کہتے ہیں، مطلب نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، بس استقامت اور اعتدال۔ اور پھر ایک حدت آتا ہے 40۔ جی ہاں، کوہ طور پر 40 دن اور 40 راتیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روزے تھے۔ یہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں تھا، بالکل نہیں، یہ تو اپنے رب سے بات کرنے، اس کا کلام سننے اور وحی کو اپنے اندر اتارنے کی ایک گہری، بہت گہری روحانی تیاری تھی۔ اور شاید یہی روزے کی سب سے بلند، سب سے اونچی شکل ہے، جب ایک بندہ اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرتا ہے۔ قدیم مذاہب میں اس کی جڑیں، تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ یہ روایت دوسرے ابراہیمی مذاہب میں کس طرح زندہ رہی، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ان سب کا روحانی ورثہ کتنا مشترک ہے۔ یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ بنی اسرائیل کے روزے اکثر زیادہ سخت ہوا کرتے تھے، مطلب ان میں کبھی کبھی مکمل خاموشی کا روزہ بھی ہوتا تھا، اور کچھ روایتوں میں تو یہ بھی ہے کہ اگر کوئی افطار کے بعد سو گیا تو بس اگلے دن کے افطار تک کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ لیکن پھر امت محمدیہ کے لیے اللہ نے خاص مہربانی کی اور ان اصولوں میں آسانی پیدا کر دی۔ عاشورہ کے روزے کی کہانی تو اس وراثت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پر شکرانے کا روزہ رکھا، صدیوں گزر گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودی بھی اسی دن اسی وجہ سے روزہ رکھ رہے تھے، تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، موسیٰ پر تو ہمارا حق ان سے زیادہ ہے، اور پھر آپ نے خود بھی وہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ کیا زبردست تسلسل ہے! اور یہ سلسلہ یہاں بھی نہیں رکا۔ انجیل کی روایات کو دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت کا کام شروع کرنے سے پہلے ویرانے میں 40 دن روزے رکھیں۔ تو ایک بات تو صاف ہے، جب بھی کوئی بڑا کام، کوئی عظیم مشن شروع ہونا ہوتا تھا تو اس کی تیاری روزے سے ہوتی تھی۔ رمضان کا آغاز، اور اب ہمارا یہ لمبا تاریخی سفر اپنی منزل پر پہنچتا ہے۔ اسلام میں روزے کی سب سے مکمل اور آخری شکل، یعنی رمضان کا مبارک مہینہ۔ یہ وقت تھا ہجرت کے دوسرے سال کا، شعبان کا مہینہ تھا، اور مدینہ کی فضاؤں میں وہ آیات اتری جس نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دے دیا۔
اور اس کا مقصد بالکل صاف اور واضح بتا دیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور کمال دیکھیے، پہلا ہی رمضان تھا اور سامنے بدر کی جنگ کھڑی تھی۔ ایک طرف 1000 کا مسلح لشکر اور دوسری طرف صرف 313 روزہ دار۔ یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے اس غلط فہمی کو ختم کر دیتا ہے کہ روزہ انسان کو کمزور کرتا ہے۔ نہیں، روزہ جسم کو بھلے ہی تھکا دے لیکن ارادے کو فولاد بنا دیتا ہے۔ بھوک اور پیاس سے بھی آگے تو ہم نے تاریخ تو دیکھ لی، لیکن اب وقت ہے اس سے آگے بڑھ کر روزے کی اصل روح کو سمجھنے کا۔ روزہ ہے کیا؟ یہ دراصل اپنے اوپر حکومت کرنا سیکھنے کی ٹریننگ ہے۔ یہ اپنے آپ سے کہنے کی طاقت ہے کہ میں کھا سکتا ہوں لیکن میں نہیں کھاؤں گا، میں یہ بات کہہ سکتا ہوں لیکن میں خاموش رہوں گا کیونکہ یہ میرے رب کو ناپسند ہے۔ اصل طاقت یہی ہے۔ تو پھر اصل روزہ صرف پیٹ کا تو ہوا ہی نہیں، اصل روزہ تو آنکھوں کا بھی ہوتا ہے کہ وہ غلط نہ دیکھیں، زبان کا بھی ہوتا ہے